اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ ایک اور کمرہ ہے، اس کمرے کا دروازہ باہر گیلری میں بھی کھل رہا ہے، یہ دیکھیں سامنے، اور یہ کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں، یعنی یہ اسی طرح کا یہاں، یعنی یہ جو سامنے جگہ بنی ہوئی ہے یہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ باثر لوگ، مہمان، بااختیار لوگ یا جو وزراء، مشیران وغیرہ آیا کرتے تھے، ان کو جب دل چاہتا تھا یہاں کرسیاں بچھا کر باہر کا نظارہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھیں اس کمرے کے تعمیر میں بھی انتہائی خوبصورت سامان استعمال کر کے انتہائی خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو اسی کمرے کے ساتھ یہ باتھ روم ہو گیا۔ یہ جناب طارق عباسی صاحب ہیں، وہ سنا ذرا منہ ہی ڈگ رہا ہے، یہ عباسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، چشم و چراغ ہیں عباسی خاندان کے، لیکن طبیعت دے فقیر آدمی ہیں۔ تو یہ ہمارے بھائی ہیں لالا محمد اسلم تھیم صاحب، یہ میرے ساتھ ہیں۔ تو یہ باتھ روم ہے اور یہ اسی بڑے کمرے کے ساتھ اس کی تعمیر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے کسی بھی کام کے سلسلے میں، میٹنگ کے سلسلے میں، یا جو بھی امور سر انجام دیے جاتے تھے ریاست کے، تو پھر ان کی رفع حاجات کے لیے بھی ساتھ ہی تعمیرات موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمرہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اب یہ دیکھیں اس پر گلوب ٹانگنے کے ذرائع بھی موجود ہیں، اور یقیناً یہ جو ہے یہاں پنکھا لگا ہوا تھا، وہ جو زنجیریں ہیں ان میں گلوب ہوں گے، اور یہ جو دو لوہے کے راڈ دکھائی دے رہے ہیں ان پر چھت والے پنکھے ہوں گے۔ چھت بھی انتہائی خوبصورت بنائی گئی ہے، آج بھی بہترین حالت میں موجود ہے، یہ دیکھیں۔ اور کمرہ تو کمال، اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع، یعنی آپ جب آئیں گے تو ایک نئی دنیا میں کھو جائیں گے۔ اور میں بار بار اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی بہاولپور ضلع میں دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے تعلق اگر رکھتے ہیں، بہاولپور ضلع میں اگر آپ کا آنا ہو تو ہر حال میں احمد پور شرقیہ ڈیرہ نواب صاحب تشریف لائیں، اور یہاں وہ عمارات دیکھیں، وہ رہائش گاہیں دیکھیں، وہ محل دیکھیں جہاں بیٹھ کر، جہاں رہ کر اس ریاست کے نواب عظیم حکمرانوں نے حکمرانی کی اور اپنی ریاست کو عروج تک پہنچایا۔ صادق گڑھ پیلس میں موجود ہوں، اور میں آج آپ کو وہ عظیم الشان کمرہ دکھا رہا ہوں جس میں اس ریاست سے تعلق رکھنے والے انتہائی خاص لوگ بیٹھتے تھے، اور پھر جب وہ دربار حال میں نواب صاحب کا دربار لگتا تھا تو یہ سامنے والے دروازے سے پھر گزر کر وہ وہاں شریک ہوا کرتے تھے اس محفل میں۔ تو اس کمرے کو سب سے پہلے آپ چاروں طرف سے دیکھ لیں، یہ اس کے پردوں کی باقیات ابھی بھی لگی ہوئی ہیں، اگرچہ پردے موجود نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی خوبصورتی آپ ملاحظہ فرمائیں ان پردوں کی۔ یہ دیکھیں، یہ اوپر والا حصہ ہے ان پردوں کا، اور نیچے جو ریشم اور کمخاب سے بنے ہوئے لمبے پردے تھے وہ اب موجود نہیں ہیں، یہ دیکھیں۔ اور یہ جو اوپر والے حصے ہیں، یہ یہاں کیونکہ اکثر چور، یہ جن دنوں میں یہ محل بند تھا، سیل ہوا پڑا تھا خاندانی معاملات کی وجہ سے، کیونکہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تھا جائیداد کی تقسیم کا، تو حکومت نے اس محل کو سیل کر دیا، لیکن اس کی حفاظت کا مکمل بندوبست نہ کیا۔ اس سیل محل میں پھر چوروں نے آنے جانے کے راستے بنا لیے، تو یہاں ان کو جو چیز بھی ملتی تھی، کیونکہ یہاں کی تو ہر شے قیمتی تھی، تو چور یہاں سے لے جایا کرتے تھے۔ جیسے اگلے دن مجھے وہ بھائی ہیں ہمارے ایک اقبال صاحب، ان کی یہاں ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، وہ مجھے تفصیل بتا رہے تھے کہ جب ہماری محل میں ڈیوٹی تھی تو ہم نے لاتعداد دفعہ چوروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، کئیوں کو پکڑا بھی صحیح، اور اندر محل کے اندر کھڑ کھڑ ہم سنا کرتے تھے، تو رات کو جرأت ہی نہیں ہوتی تھی، ڈر کے مارے، اتنا بڑا محل ہے اور زمین دوز، کیونکہ اس میں کمرے بھی بہت ہیں، بھی کیسے جایا جائے، روشنی کا اتنا بندوبست بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ ان دنوں میں یہ چوروں نے بڑی لوٹ مار کی اس محل میں۔ تو یہ پردے بھی کیونکہ انتہائی قیمتی تھے،
تو شاید ان کو بھی اتار کر ہی لے گئے ہوں اللہ دے بندے ورثہ چٹ کر گھتے نے۔ تو اس کمرے میں یہ دیکھیں، یہ بڑا خوبصورت کمرہ ہے، اور اس میں یہ جو آمد و رفت کے اس میں دروازے بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے سمجھ لیں کھڑکی کی کھڑکی ہے اور آمد و رفت کے دروازے بھی ہیں۔ یہ بہت بڑا خوبصورت نمونے سے بنا ہوا یہ بہت بڑا ہی دروازہ اس کو سمجھ لیں، بلکہ اس کو گیٹ کہا جائے تو نامناسب نہیں ہوگا۔ اس میں 1 2 3 دروازے ہیں بڑے بڑے، اور درمیان میں چھوٹے چھوٹے اور جو بند ہی رہتے ہوں گے تقریباً، وہ بھی چھوٹے چھوٹے 2 دروازے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ محل کی اس طرف سے آنے کا اس طرف سے بھی راستہ تھا ان دروازوں سے، لیکن یہ دربار ہال کے ساتھ یہ دروازہ ہے۔ تو اس کمرے کا میں آپ کو فرش بھی دکھاؤں، اور یقیناً اس کمرے میں یہ سادہ گڑھ پیلس سے جب آپ سامنے کی طرف آتے ہیں تو برآمدے کے ساتھ ہی گیلری میں داخل ہونے کے بعد یہ 4 دروازے میں اور ہیں جو اسی بڑے کمرے میں داخلے کے ہیں، یہاں سے نکلنے کے اور داخلے کے۔ یہ دیکھیں، یعنی یہ بنے ہوئے دروازوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں، آج بھی بہترین حالت میں موجود ہیں۔ اب یہ جو اوپر یہ بنے ہوئے ہیں، اللہ جانے ہونے خرابی تھئی کھڑی ہے، مٹی دے وہ ہیں، یہ خود نمونہ ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ شاید نمونہ بنایا گیا۔ یہ دیکھیں نا، یہ دیکھیں، یہاں مٹی وغیرہ نہیں ہے لیکن یہ دانے دانے سے موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نمونہ ہی ہے اس دروازے کا۔ اور یہ دیکھیں، یعنی یہ 100 برس سے اوپر آ گئے اس تعمیر کو، لیکن یہ دروازے جو ہیں آج بھی اعلیٰ حالت میں موجود ہیں۔ اور یہ اس دور کی قیمتی ترین، آج یہ جس لکڑی سے یہ بنائے گئے ہیں، آج تو کہتے ہیں کہ وہ لکڑی خریدنا ہی کسی عام آدمی کی تو کیا طاقتور لوگوں کے بس کی بھی بات مشکل سے ہے۔ تو یہ اس دور میں اسی لکڑی سے جو قیمتی ترین لکڑی شمار ہوتی ہے، جیسے ساگوان ہے، چپ ہے، دیار ہے، اس سے یہ تعمیرات کروائی گئی اور یہ لکڑی کا کام کروایا گیا۔ تو اس کمرے میں یہ 4 دروازے تو وہ ہیں جو آپ سامنے سے جب گیٹ سے آتے ہیں سادہ گڑھ پیلس کے، اور برآمدے میں آتے ہیں تو اس طرف سے یہ داخلے کے ہیں۔